إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب اور میرے ساتھ ہوں گے میرے دوست ساتھی جہان زیب منہاج صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اتحاد امت اسلامیہ کے راستے میں حائل جو رکاوٹیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ ہے جو بنی ہوئی ہے یا بنتی چلی آ رہی ہے ایک عرصے سے. اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو اسلام کے نام پہ کچھ نام نہاد تنظیمیں بنی ہیں، جو فرقے بنے ہوئے ہیں. اگر ہم تاریخ اسلام کو دیکھیں تو ایسے تنظیموں کو ہم ان کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو جاتا ہے. کتنی انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ذک پہنچائی ہے یہ بھی ہم سب کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تاریخ کو تو ان لوگوں کو کسی نے خوارج کے نام سے، خارجیوں کے نام سے ذکر کیا ہے، کسی نے دیگر نام دیے ہیں، لیکن ان کا کام یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کا خون بہانے کی حتی الامکان کوشش کی ہے. ہم دیکھیں تو جب صحابہ کے بیچ کچھ ایسی بشری تقاضے کے مطابق کچھ آپس میں چپکلش ہوئی اور اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ کچھ تلخیاں بڑھی، تو اس وقت اور پھر جب یہ بات صلح صفائی تک پہنچ گئی اور جب وہ آپس میں بیٹھنے لگے تو انہی لوگوں نے، ان خوارج نے اور ان نام نہاد مسلمانوں نے تفرقے کی آگ بھڑکا کر ان کو پھر آپس میں لڑوا دیا اور تاریخ نے ان جنگوں کو جنگ صفین اور جنگ جمل سے یاد کیا ہے جس میں کتنا بھاری نقصان ہوا. اسی طرح چلتے آئے ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ بھی جب صلح صفائی اور اتحاد کی بات ہوئی تو انہی لوگوں نے آگ بھڑکائی. اس کے بعد چلتے آئے تو جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں آئے اور جب وہ یزید کے پاس جانے لگے اور صلح صفائی تک بات پہنچنے لگی تو انہی لوگوں نے اس مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے فرقے ہیں جو ایک طرف تو اسلام کا نام لیتی ہے لیکن دوسری جانب ان کا گھناؤنا چہرہ شاید مسلمانوں کے اوپر وہ چھپا ہوا ہے. آج ہم انہی حوالے سے بات کریں گے کہ عصر حاضر میں وہ کون سی تنظیمیں ہیں جو نام تو اسلام کا لیتی ہے، جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، لیکن ان کے کام، ان کے دندے اور ان کے جو کردار ہے وہ مسلمانوں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے جہان زیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح میں نے تاریخ کے ایک دو حوالے دیے، کیا آج بھی آپ امت مسلمہ کے اتحاد میں جہاں بہت ساری چیزیں حائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان تنظیموں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی امت مسلمہ کے اتحاد میں کچھ رکاوٹ بنی ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم ناظرین. آج اسٹوڈیو میں آپ نے ایک تبدیلی دیکھی کہ عبداللہ اس سیٹ پہ اور میں ادھر آ کے بیٹھا ہوں. یہ پروگرام کیونکہ 15 قسطیں ہو گئی تھیں ہمارے پروگرامز کی جی، تو ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی تو پروگرام میں آنی چاہیے. تو بہت مہربانی عبداللہ، آپ نے اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کا موقع دیا مجھے. دوسرا آپ کا سوال جو ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے. اتحاد امت کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں حائل رکاوٹیں کون سی ہیں. سب سے آپ کا جو سوال تھا، جو آپ نے بات کی کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت امت کا، وہ تقسیم در تقسیم کا ہے. کبھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی ہم کچھ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی ہم نسلی امتیاز یا نسلی تفریق میں آ جاتے ہیں، کبھی ہم علاقائی تفریق میں آ جاتے ہیں، کبھی ہم صوبائی تقسیم میں آ جاتے ہیں. پھر ہم نے جو اپنے علاقوں کو، اپنے ملکوں میں جو بارڈر لگائے ہوئے ہیں
مسلم ممالک جغرافیائی تقسیم ایک ساتھ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی سرحدیں الگ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں کے دلوں کو اس قدر دور کر دیا ہے کہ ان میں اتحاد کی فضا قائم کرنے میں بہت ساری دشواریاں پیش ہو رہی ہیں، لیکن نا امیدی نہیں ہے، انشاءاللہ اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں۔ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے محنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر یہ محنت کرتا ہے تو کون سی چیز ناممکن ہے، پھل مل جاتا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ کون سے ایسے گروہ ہیں یا کون سے ایسے، میں اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کون سے گروہ ہیں، کوئی کیا کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ کوئی بھی گروہ بنتا ہے سب سے پہلے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، وہ دیکھنی پڑتی ہے۔ وہ دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ ایک ہر گروہ کے ایک ہوتے ہیں ظاہری مقاصد، ایک ہوتے ہیں مخفی مقاصد۔ جو مخفی مقاصد ہیں ان کے گروہوں کے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں انہیں، اب جب ہم رد الفساد کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہم نے ضرب عضب کیا، اور اس کے بعد ہم رد الفساد کے مرحلے سے پنجاب میں سے گزر رہے ہیں، ہم نے سندھ میں آپریشن کیا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ ہم گئے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے عوامل تھے کہ پاکستان سے 30,000 نوجوان ہمارا جو ہے وہ حزب اللہ کا ساتھی بن کے ہمیں پتہ نہ چلا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان گروہوں کے ساتھ اگر پاکستانی نوجوان جاتا ہے، وہ آگ میں دھکیل دیا جاتا ہے، تو وہ جو لبرلزم، جو سیکولرزم کے نعرے مارنے والے لوگ تھے، جو روز ٹی وی چینلز پہ آ کے بیٹھ کے 2-2 گھنٹے کے پروگرام کرتے تھے، لائیو ٹرانسمیشن چلاتے تھے کہ آج افغانستان میں اتنے پاکستانی مارے گئے، اتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، آج اتنے لوگوں کو اس طرف بھیج دیا، آج اتنے لوگوں کو بوسنیا بھیج دیا، آج اتنے لوگوں کو کشمیر بھیج دیا، آج اتنے لوگوں کو فلسطین بھیج دیا۔ دنیا کے وہ کان پہلے ہی کھڑے کر دیتے تھے، پاکستانی اینکر جو تھے اور پاکستانی اینکریاں جو تھیں وہ آگے چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ اب جب 30,000 نوجوان پاکستان سے چلا گیا، کیا یار 30,000 کوئی تھوڑی سی اماؤنٹ ہے؟ نہیں، یہ ایک بندہ بارڈر کراس کرے، کلبھوشن یادیو آیا پاکستان میں، یا عزیر بلوچ کو ایرانی ایجنسیوں نے سپورٹ کیا، تو وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن جن مقاصد کے لیے وہ کر رہے تھے وہ تو اپنے مقاصد میں دڑا دڑا کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان وہ چاہے کسی بھی فرقے سے ہو، کیونکہ ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جی کہ جو ہے جیسا ہے جہاں پہ بھی ہے وہ رہے اپنے میرا ایک اپنا نظریہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب یا فرقے سے لگتا ہے، وہ ہو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا ہو، تو جو عام آدمی ہے نا عبداللہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل واضح، اور اس میں آپ دیکھ لیں، اس کی آپ جتنی ڈیپلی جا کے اسٹڈی کر لیں، ایک عام آدمی جب بھی کسی فرقے، مذہب، پیر کے پاس جاتا ہے یا کسی نئی گدی کے پاس جاتا ہے، تو اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اپنی زندگی میں راحت، آرام، سکون حاصل کرنا، اور مرنے کے بعد جنت کا اصول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے حاصل ہو جائے۔ یہ ایک مسلمان، وہ چاہے کسی فرقے سے ہے، چاہے کسی قبیل سے ہے، اب وہ پھر تربیت کی بات ہے کہ اب آگے جب جن کے پاس سے جاتا ہے ان کے یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ گیم کھیلتی ہے نا ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ، وہ مورے ایسے ہلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے سیاستدان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جیسے عبداللہ جس سیٹ پہ بیٹھا تو میں عبداللہ کو کہوں گا یار آپ نے اس سیٹ پہ آ جانا، آپ نے اس سیٹ پہ چلے جانا۔ اسی طرح وہ ہمارے سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کے مورے لائے جاتے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو پیر ہوتے ہیں یہ عام عوام کے ساتھ اسی طرح کے کھیل کھیلتے ہیں، اسی طرح کی ان کے ساتھ یہ ٹموٹویاں کرتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں اور انہیں بھٹکا دیتے ہیں۔ انہیں اصل مقصد جو ہے جنت کا اصول اور عشق رسول اور سنت کی پیروی اگر رہے تو یہ سارے گروہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو گروہ کا سرغنہ ہوتا ہے اس نے دنیا کی مال و دولت متاع حاصل کرنی ہوتی ہے، اس نے شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے، اس نے نام بنانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں جی کہ اب راحیل شریف صاحب کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں، یا پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ کوئی ایسا ایک موقع جہاں برادر اسلامی ملک نے یہ سوچا ہو کہ یہ کام کرنے سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جب پاکستان افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی، بھٹو کی حکومت تھی پاکستان میں، یہ دور بھٹو کے دور میں شروع ہوا، افغانستان جہاد کو سپورٹ کرنا بھٹو نے شروع کیا تھا۔ اب بھٹو کی حکومت تھی پاکستان میں، بھٹو مسلکی اعتبار سے اہل تشیع تھے، ٹھیک ہے۔ اب بھٹو کو جب انہوں نے بھٹو کو سپورٹ کر رہے تھے، ایران کی ایجنسیاں بھی بھٹو کو سپورٹ کر رہی تھیں، بھٹو کو اقتدار میں لانے کا ان کا ایک بڑا ہاتھ تھا۔ جب بھٹو یہاں پہ پاکستان میں اقتدار میں آتے ہیں، وہ افغانستان میں افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ انہیں پتا تھا سوویت یونین اگر افغانستان میں اپنے قدم جما لیتا ہے تو اس کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا،
میں اس کا ڈائریکٹ ہی ہدف پاکستان تھا، یہ تو بیچ میں ایک افغانستان کے بعد پارا چنار میں انہوں نے کاروائیاں کی تھیں، کچھ پارا چنار سے بچیوں کو اٹھا کے لے گئے، مردوں کو انہوں نے آ کے مارا، ایک دو دفعہ لینڈنگ کی فوجی ہیلی کاپٹرز نے وہاں پہ، تو پھر پاکستانی اٹارلی نے وہاں ان کے جو طیارے گرائے تھے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ خیر وہ جب وہاں پہ پاکستان سپورٹ کر رہا تھا طالبان کو، تو ایران جو تھا وہ سرعام وہ سپورٹ کر رہے تھے شمالی اتحاد کو۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاکستان نے اپنے تحفظات کا سے بھی اظہار کیا، اور انہوں نے آگاہ کیا پاکستان نے ان کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے مفادات جو ہیں شمالی اتحاد سے منسلک ہیں، ہمیں اس سے کیئر نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے مفادات کی جنگ لڑیں، ہم اپنے مفادات کی جنگ لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان نے گوادر کا افتتاح کیا، پاکستان گوادر کی طرف گامزن ہوا، تو یورپی ممالک سے 32 ممالک نے کہا جی ہمیں اس کا حصہ بنائیں، امریکہ، چائنا اور روس نے کہا کہ ہمیں اس کا حصہ بنایا جائے۔ انڈیا نے پاکستان سے درخواست کی ہوگی، سفارتی سطح پر انہوں نے کہا بھی ہے، لیکن پاکستان نہیں مان سکتا ان کی اس بات کو۔ شاید جو موجودہ حکومت ہے، جو سیٹ اپ ہے، ان کے اپنے مفادات انڈیا سے منسلک ہیں، شاید یہ کسی سٹیج پہ آ کے کوئی ایسی ملک کے ساتھ غداری کر جائیں، لیکن کھیل جائیں، لیکن ہو نہیں سکتا ایسے۔ اب دیکھیں ہر ملک اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے مفادات کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں عام آدمی کو کہ جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فرقے ہوتے ہیں یا جو گروہ ہوتے ہیں، یہ جو دندناتے پھیر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، اس کو بھی پیچھے سے کوئی تگڑے جو ہے نا لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، ہم اس سے اب بھی ایک پروگرام ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ، اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے۔ کسی بھی ملک کی آپ دیکھیں ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ۔ اب دیکھیں ہلری کلنٹن کے بیانات کو آپ کھول کے دیکھیں، اس نے متعدد بار کہا ہے کہ ہم نے افغان وار میں طالبان کو پیدا کیا، ہم نے داعش کو پیدا کیا، ہم انہیں وہاں پہ چھوڑ آئے اور اس کی سزا پاکستان نے بھگتی، ہم نے داعش بنا کر چھوڑ دی، اس کی سزا ارد گرد کے ممالک نے بھگتی۔ اب یہ ان کی اپنی یہ بنائی ہوئی فورسز ہیں۔ اب تھوڑا سا اس پہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو گروہ بنتے ہیں یہ کیوں بنتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا ڈیلر ہے، اس نے اسلحہ بیچنا ہوتا ہے۔ جب تک وہ خانہ جنگی سے ملک نہیں گزریں گے، جب تک آپسی خلفشار سے نہیں گزریں گے، ان کا اسلحہ نہیں بکے گا۔ اس نے اسلحہ بیچنا ہے، وہ پاکستان کو ڈراتا ہے کہ انڈیا تم پہ اٹیک کر دے گا، پاکستان اس سے اسلحہ خریدنے میں مجبور ہے۔ سعودی عربیہ کو کہتا ہے کہ ایران تم پہ حملہ کر دے، ایران کو کہتا ہے سعودیہ تم پہ حملہ کر دے گا، ایران کو کہتا ہے اسرائیل تم پہ حملہ کر دے گا، اسرائیل کو کہتا ہے ایران تم پہ حملہ کر دے گا۔ یہ ساری وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ گنونا کھیل جو ہے، جو امن کے سب سے بڑے پجاری ہیں، یہ دنیا میں جتنی بھی کشت و خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اس کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہے۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گروہ بنتے ہیں، آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کے پیچھے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے عبداللہ، یا تو ان کے پیچھے ہماری اپنی لوکل اسٹیبلشمنٹ کی یہ ضروریات ہوتی ہیں، جیسے بھی آپ نے الیکشن مشرف دور کے الیکشن کو دیکھا، ایک راتوں رات مسلم لیگ کاف بنتی ہے اور وہ سیٹیں بنا کے اقتدار میں آگے بیٹھ جاتی ہے، 5 سالہ حکومت کر جاتی ہے۔ آپ سوچتے سکتے ہیں کہ قومی سطح پر ایک ایسی پارٹی بن جائے اور وہ اقتدار میں بیٹھ جائے۔ ایک دفعہ ہم ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تعلق کسی ایسے ہی شعبے سے تھا جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر میں حکومت بنا لیتے ہیں یا گرا لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہاں سے اگر میں بیٹھے ہوئے اب بھی اس موجودہ حکومت کی میں بات کروں، انہوں نے کہا جی اگر میں ابھی فون کروں نا تو مجھے یہ زیادہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میں 50 MNAs کو آج ڈی سیٹ کروا سکتا ہوں، استعفے دلوا سکتا ہوں۔ جی چلیں، یہ ہوتا ہے رول، یہ کردار ہوتا ہے۔ جتنی بھی یہ تنظیمیں بنتی ہیں، یہ گروہ بنتے ہیں، یہ وقتی پیداوار ہوتے ہیں اور بعد میں کچھ اپنی جڑیں زیادہ مضبوط کر جاتے ہیں، اور ان کے دین سے مقاصد کوئی نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ اسلام کا نام، اللہ کا نام، رسول کا نام لے کے کیوں اس طرح حرکت؟ اب معصوم بچے کو آپ نے خودکش بمبار بنانا ہے تو اسے یہی بتایا جاتا ہے بیٹا مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی۔ اس کے ماں باپ کی زندگی بے شک پیچھے ایجنسیاں جہنم بنا دے، اسے جنت کے باغ دکھائے جاتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، فریش ذہن ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے نام پہ جو مسلمان ہے وہ مر مٹتا ہے، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے۔ آگے بھی میں نے کہا کہ عام آدمی کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کوئی کام غلط نہیں کر رہے۔ تو آپ ان تنظیموں کو رکاوٹ سمجھتے ہیں اتحاد امت؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے عبداللہ، انہوں نے ہمیں تقسیم در تقسیم میں اکثر کہتا ہوں، اس میں ہمیں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے یہ جو امت تھی، اس کا اللہ نے ایک امت محمدیہ پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ایک محور، ایک مرکز، ایک قبلہ ہمارا۔ دنیا میں جہاں کوئی بھی ہو، جس فرقے سے بھی ہو، جس مسلک سے بھی ہو، اس کا
قبلہ ایک ہے، اس کا سجدہ جو ہے وہ رب کی طرف، سجدہ آپ گو کہ ہم نے رب کی طرف کرنا ہے، لیکن مرکز ہمارا ایک ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے رب کا ہمارے اوپر۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جو جتنے بھی باقی مذاہب ہیں، اگر ہندوؤں نے کسی نے بت مغرب کی طرف رکھا ہے، کسی نے شمال کی طرف رکھا ہے، کوئی صبح ڈھول بجا رہا ہے تو کوئی صبح ساز بجا رہا ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، کوئی کسی کا کلیسا کسی طرف ہے، کسی کا کسی طرف ہے، کسی کا عبادت کرنے کا طریقہ اور ہے، کسی کا عبادت کرنے کا طریقہ اور ہے۔ لیکن یہ اسلام، ان میں جو امیر ہیں وہ سنڈے کو آتے ہیں، جو غریب ہیں وہ پورا ہفتہ جاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اچھا، اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، مثلاً کہیں پہ دھماکہ ہو جائے یا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو اس کو اسلام کے ساتھ، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی لوگ بنتے ہیں جو اسلام کا نام لے کے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ جو اٹیکس ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، مسلمان اس کو جلدی سے اسلام کے ساتھ ممالک میں جہاں بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہاں اٹیکس ہو رہے ہیں اس وقت، سری لنکا میں ہو رہے تھے۔ یہ سب سے پہلے دہشت گردی کسی ملک کی خانہ جنگی جو ہم نے دیکھی، اپنی آنکھ کھولی، ہم نے سری لنکا کو تامل ناڈو وہ جو لڑ رہے تھے، وہ ان کے مقاصد پیچھے کیا تھا کہ انڈیا کی وہ حمایت پر لڑ رہے تھے۔ پھر ان کا ایک جرنیل آتا ہے، اس نے ساروں کو اکٹھا کر کے جلا دیا، جیسے بھی کیا اس نے انہیں مار دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کا خانہ جنگی کا صدر باب کیا کرتے تھے، وہ انڈیا سے جا کے مدد مانگتے تھے، انڈین ٹروپس کو لے کے آتے تھے، وہ انڈین ٹروپس انہی تامل ناڈو کو ملتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے، انہیں اور اکساتے تھے اور خود سائڈ پر جاتے تھے، ان لوگوں کو مرواتے تھے۔ ترکی میں جب بھی کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ گروتھ کی طرف جاتا ہے، وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں۔ یہ دھماکے جو ہیں، اب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دھماکہ ہوا، وہاں پہ طیارے جا کے لگے اور اس کے بعد یہ دنیا اس طرف گامزن ہوئی۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم تو پاکستان میں اس سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے۔ پاکستان میں جب ہم نے 98 میں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت قدیر خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ قوم اگلے 10 سال تک، اب بھی ہم نے پچھلے 10 سال 90 سے 2000 تک ہم نے افغان جنگ جو لڑی ہے، ہم نے اس کی ہم نے یہ قیمت ادا کی ہے، جو دہشت گردی کا ہم نے سامنا کیا ہے۔ اب اگلے 10 سال قوم تیار رہے کہ ہم نے اس دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے لیڈران جو تھے وہ آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ ایٹمی سائنسدان نے ایک اتنا بڑا اس نے راز افشاں کیا، اس نے بتایا کہ قوم کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑے گا، حکمت عملی ہونی چاہیے تھی، کوئی ایسی ہماری سرحدیں سے ایسی انسرجیشن نہ ہو کہ لوگوں کے اندر آئیں اور ماریں لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو معصوم لوگوں کو قتل کریں۔ تو یہ ہے، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جتنے بھی یہ اسلامی گروہ ہیں اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، ان کے یا تو آپ دیکھیں جو شمالی وزیرستان میں یا شمالی علاقہ جات میں مارے گئے لوگ، جو دہشت گرد مارے گئے، ان میں تو کچھ مسلمان بھی نہیں تھے، تو وہ کیوں لڑ رہے تھے، ان کے مقاصد کیا تھے؟ تو یہ سوال ایک یہ ہے کہ زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں لیکن میڈیا اسے کچھ اور پیش کرتا ہے۔ مثلاً ابھی ہم دیکھیں اس وقت عرب خطے میں، مشرق وسطیٰ میں خاص کر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے، یہ سب کے سامنے آیا ہے، لیکن جب نام آتا ہے کسی اور کا آتا ہے۔ مثلاً کہیں پہ کچھ ہو جائے تو اس کو داعش کے اس کے نام تھوپ دیتے ہیں، یا القاعدہ کے نام لگا دیتے ہیں، یا طالبان کے نام، لیکن جو کچھ کر رہا ہے وہ حزب اللہ کر رہا ہے، یا کوئی اس طرح کی دیگر جو فورسیں بنی ہوئی ہیں پاسداران انقلاب کی، یا ادھر ادھر حلب میں جو کچھ کیا انہوں نے کیا۔ تو کیوں زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور اسے کچھ اور پیش کیا جاتا ہے؟ یہ کام ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ وہ اس کے یہ کارندے ہوتے ہیں، یہ اس کے مورے ہوتے ہیں، وہ ان سے کام کرواتی ہیں۔ اب دیکھیں بشار الاسد کے خلاف جتنی پرزور طریقے سے مذمت کی گئی، ایک لہر، ایک فضا پیدا کی گئی اور اسے کہا گیا کہ بشار الاسد کی حکومت گرانے کے لیے جو ہمارے ممالک ہیں، مختلف ممالک، انہوں نے بھی ساتھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے نہیں چاہتے کہ یہ اقتدار میں رہے۔ ایک طرف تو ایران اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسری طرف روس اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے بشار الاسد کے ساتھ۔ پھر اگر ہم نے دیکھا جی، ہم نے تصویریں ہی دیکھیں، ویڈیوز چلتی دیکھیں، ہم نے دیکھا جی داعش نے بڑا ظلم کر دیا، داعش نے لوگوں کو وہاں زندہ جلانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ داعش بھی کوئی مسلمان فرقہ نہیں ہے یا مسلمانوں کا کوئی گروپ یا ٹولہ نہیں ہے، وہ بھی کفار کا بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کے جو سرگرنا ہیں وہ بھی کفار کی تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ میں اسے ایک اسلامی تنظیم کے طور پر نہیں جو بھی ہے، لیکن وہ تو ایک رد عمل کے طور پہ سامنے سر رد عمل کے طور پر بھی میں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہی رد عمل نہیں تھا، وہ ایک ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اور مسلمان اب کدھر گئی ہے داعش، اب کیا کر رہی ہے اس نے؟ اب دیکھیں نا، ایک دم آتی ہے، ایک موب آتی ہے، ایک یہ سازش تھی کہ جو ایران کے ارد گرد مسلم ممالک تھے، عراق ہو گیا، آگے سیریا، شام ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں عراق میں حکومت گرتی ہے، سب سے پہلے ہم افغانستان سے شروع کر لیں۔ افغانستان میں حکومت گرتی ہے، طالبان کی کس کی حکومت آ جاتی ہے؟ کون سے مسئلے کی حکومت ہے وہاں پہ بھی؟
شیعہ مسلک ابھی جو ایرانی حمایت یافتہ وہاں پہ حکومت آ گئی جو اشرف غنی کی. جی اس سے آگے چلے جائیں آپ عراق میں آپ کو کیا بنا ہے؟ عراق میں جو صدام حسین ان کو آپ نے صرف اور صرف اس بیس پہ اتارا کہ وہ سنی ہے. یہی مسئلہ تھا نا وہاں پہ. سنی حکومت وہاں پہ اتاری آپ نے. کون آیا پیچھے؟ شیعہ آ گئے. لیبیا میں کرنل قذافی کو کیوں اتروایا جی؟ شیعہ ہے، سنی ہے جی. اب پیچھے کی حکومت آ گئی، شیعہ کے آ گئی. یمن میں کیا ہوا؟ سنی حکومت کو گرا کے شیعہ حکومت لائے گی. دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اور آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. سب کچھ ایک مذہب کو پروان چڑھانے کے لیے. نہیں، مذہب کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں. وہ جو مذہب والے ہیں، وہ جو اہل ایران ہیں، وہ بھی بیوقوف ہیں بیچارے. پھر کیوں یہ دیگر ممالک میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے آگے یہ کمزور ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ عالمی طاقتیں ان کے سامنے کمزور نہیں ہوئیں کسی صورت. یہ ان کی کمزوری نہیں، یہ ان کی چال ہے. وہ انہوں نے اس کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں. وہ جو ایران کو، وہ ایران کے ساتھ، ایران کے لیے اتنے سمجھنے کی کافی ہے، یا اہل ایران کو جو سپورٹر انہیں یہ دیکھنے کے لیے کافی ہے. امریکہ جو ہے، جس کے خالی ایک بحری بیڑے پہ اتنے جہاز کھڑے ہوتے ہیں جتنے ایران کے پاس ہیں، جتنے ایران کی کل جنگی جہاز ہیں نا، اس کے ایک بحری بیڑے پہ جو کھڑے، جو بحیرہ عرب میں پھر رہا ہے نا یہ امریکی بحری بیڑا، اس ایک بحری بیڑے پہ اتنے جہاز کھڑے ہوتے ہیں جتنے ایران کے پاس کل جہاز ہیں. بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے. وہ اپنا ڈرون طیارہ ایران کے پاس بھیجتے ہیں اور ایران ان سے تار لیتا ہے. دنیا کے ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس، ٹھیک ہے جی، اور ان کا طیارہ ڈرون ایران اتار کے. یہ صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے بظاہر. اب پاکستانی بلوچستان کی سرحد پہ ہم نے، آپ کو یاد نہیں ہوگا، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، ایک پرندہ گرا تھا تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جاگی تھیں. انہیں پتہ چل رہا تھا یہ جو چیل کی شکل کے پرندے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے پرندوں سے وہ ہماری بلوچستان کی نگرانی کر رہے تھے ایران والے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ جو کیا جا رہا ہے، یا جو ایران جو کچھ کر رہا ہے، یا جو ایک خاص فرقہ کر رہا ہے، وہ بظاہر تو ایک فرقے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف عارف صاحب. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف صافی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی. سلامت رہیں. عارف صاحب، سوال میرا یہ ہے، یہ پروگرام ایک ہوں مسلم میں، کہ جب بھی پاکستان میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے، کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی تخریب کاری ہو جاتی ہے، تو اس کو جلدی سے جلدی ہمارا میڈیا بھی، ہمارے سیاستدان بھی اس کو یا کسی ایک تنظیم کے نام پہ لگا دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جماعت الاحرار نے ذمہ داری قبول کر لی، یا لشکری جنگوی نے، یا القاعدہ نے، یا تحریک طالبان نے. لیکن اس کے برعکس جب سیکیورٹی ادارے کارروائی کرتے ہیں، رینجرز، فوج جب بھی کوئی کارروائی کرتے ہیں، تو جہاں پہ گرفتاری ہوتی ہے، بھاری اسلحہ نکل آتا ہے، تو وہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. کیوں یہ اس طرح کی یہ جو حقیقت کو چھپایا جاتا ہے اور جو بات حقیقت ہوتی ہے اس کو سامنے نہیں لائی جاتی؟ جی شکریہ عبداللہ صاحب، اپنے اہم موضوع پہ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے رابطہ کیا. اصل میں یہاں پہ دو چیزیں سمجھنے کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو ایک دو تین نام جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اس واقعے کو لگا دیا جاتا ہے، اور یوں اس واقعے کو یا دہشت گردی کا جو بھی واقعہ ہے اس کو قصہ پارینہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے ایک پیش کرنا چاہوں گا. 2009 میں جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ کالعدم لشکر جنگی کے سربراہ ملک اسحاق کو انہوں نے رہا کرنا ہے، تو انٹیلیجنس ایجنسیز نے جن عوامل کی وجہ سے ان کو رہا کیا تھا ان میں سے ایک عامل یہ تھا کہ لشکری جنگی کا سربراہ جیل میں ہے. لشکری جنگی کی ساری چھوٹی بڑی قیادت اور کارکن یا تو سیکورٹی ایجنسی سے مقابلوں میں جو ہے وہ موت کو گولی لگا چکے ہیں، یا پھر جیلوں میں ہیں، سیکورٹی اداروں کی تحویل میں ہے. لیکن پھر بھی دھماکے ہو رہے ہیں اور لشکر جنگی والے اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیکورٹی ادارے بھی حیران تھے. اس وجہ سے انہوں نے ملک اسحاق صاحب کو رہا کیا کہ چونکہ انہوں نے اپنی پرانی روش چھوڑ دی ہے تو یوں ان کا نام استعمال نہیں کیا جا سکے گا. یعنی یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا. مثال کے طور پہ ایک نام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ لشکر جنگی نہیں کیا، یا پھر یہ جماعت الاحرار نہیں کیا، یا کوئی بھی واقع ہو جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے اور افغان انٹیلیجنسوں کو بھیجا تھا.
اب یہ سب کو پتہ ہے کہ افغانستان کی حکومت ایسی حکومت ہے جو اپنے علاقوں کو سنبھال نہیں سکتی. 60-70% کا جو ان کے پاس علاقہ ہے اس کو سنبھال نہیں سکتا, تو وہ پاکستان میں مداخلت کیسے کرے گا؟ یہ تمام وہ ہتھ کنڈے ہیں کہ جن کی وجہ سے اصل مجرموں کو پس پش رکھا جاتا ہے. اور ان یہ ہے کہ کیوں ان کو پس پش ڈالا یعنی وہ رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایران اور انڈیا جن کا علاقے کی سالمیت کو خراب کرنے کے لیے اور اسی طرح علاقے میں تفریح اور افراتفری پھیلانے اور امن و امان کو خراب کرنے کے لیے جو انہوں نے مختلف کنڈے اپنا رکھے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کو سنا جاتا ہے. آج چونکہ میڈیا کا دور ہے تو ان لوگوں کو مختلف طریقوں سے انہوں نے جو ہے اپنایا ہوا ہے. یا تو مثال کے طور پر جو پیڈ میڈیا ہے اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے بھارت اور ایران کی. اسی طرح چونکہ بھارت ہمارے ہاں ایک گالی بن چکا ہے تو بھارت کے ہاتھوں لوگ اتنے جلدی بکتے نہیں ہیں, اس لیے پھر بھارت جو ہے وہ ایران کے ذریعے سے انویسٹمنٹ کرتا ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ ولایت فقیہ کے چھتری تلے پاکستان میں اپنے اس کے بہت سارے ہمدرد ہیں اور ان ہمدردوں کے ذریعے سے وہ یہ کام پھر آسانی سے کروا لیتا ہے اور مختلف لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں مصطفیٰ حیدر نقوی نامی ایک شخص وہ جرمن حکومت نے جرمن کورٹ نے جو ہے وہ 4 سال اور 3 ماہ قید کی سزا سنائی. یہ شخص پاکستانی تھے جنہوں نے 2012 میں جو ہے وہ جرمنی کا جو ہے وہ اسٹڈی ویزے پر سفر کیا, اور یہ شخص جو تھے یہ جو ابھی پاکستان میں شیعہ تنظیم مجلس وحدت المسلمین ہے اس کے کارکن تھے. اب انہوں نے جا کر جرمنی میں ایرانی حکومت کے لیے جاسوسی کی. القدس فورس جو قاسم سلیمانی کی قیادت میں ہے بیرونی ملک سرگرم, اور پھر جرمنی سے جا کے انہوں نے فرانس میں بھی یہی کام کیا, اور اکتوبر 2015 سے فروری 2016 کے درمیان 4 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے 2 بار وہاں سے ایران کا سفر کیا اور وہاں سے احکامات لیے. تو اس لحاظ سے اور پھر جب شخص کا کیس سامنے آیا اور اس کے اوپر ثابت ہوا اور جرمن عدالت نے اس کو سزا سنائی تو پاکستان کی پورے ملک میں جو ہے وہ بدنامی ہوئی, کیونکہ یہ شخص بھی پاکستانی تھا, کراچی کا رہنے والا تھا. اور اسی طرح پھر یہ تو وہ جرائم ہیں کہ جو یہاں کے لوگ یہ ہیں وہ مفادات کا شکار ہو کر اور ان کے دھوکے نہ کرتے ہیں. اسی طرح یعنی کراچی میں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, 2016-15 کا واقعہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز نے گیسٹ ہاؤس پہ چھاپا مارا اور وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا. وہاں سے 7 ایرانی کو گرفتار کیا لیاری کے ایک ہوٹل سے, جہاں ان کے قبضے سے جو ہے وہ 112 شناختی کارڈ اور 200 پاسپورٹ ان کے قبضے میں آئے. اب یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہونے چاہیے تو سب کو پتہ ہے. ایرانی پاسپورٹ سے کوئی بھی ایرانی جو ہے وہ خلیج ممالک میں نہیں جا سکتا, اور اگر جائے گا تو وہ زیادہ آبزرویشن میں رہے گا, وہ اپنی تقریبی سرگرمیاں وہاں پر جاری نہیں رکھ سکتا. لیکن چونکہ پاکستان کی جو ہے وہ مسلمان ممالک کے ساتھ اور خاص کر خلیجی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ کو وہاں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور مشروط نظام سے نہیں دیکھا جاتا. تو جو یہاں پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو ولایت فقیہ کی چھتری تلے ایران کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ لوگ وہاں سے ایرانی کو لاتے ہیں جاونجی کے ساحل سے اور پھر ان کو کراچی پہنچاتے ہیں, ان کو شناختی کارڈ دیتے ہیں, ان کو پاسپورٹ دیتے ہیں, اور پھر یہ لوگ یہاں سے باہر جا کر اور پھر یہ جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. عزیر بلوچ کو دیکھ لیجئے. بہت شکریہ عارف صاحب, آپ نے شرکت کی سلامت رہیں. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ہمارے ہاں ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی پروگرام میں کہ اتحاد امت اسلامیہ کو فرقوں نے اور جو گروہ اور جو تنظیمیں بنتی ہیں اسلام کے نام پہ بن کے پھر مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں، انہوں نے کتنی تکلیف پہنچائی ہے اور کس قدر اسلام اور مسلمانوں کو ان سے بھاری نقصان ملا ہے۔ ابھی ناظرین حالیہ چند دنوں میں اتحاد امت اسلامیہ کی ایک جھلک ہمارے سامنے کچھ اس کی امیدیں روشن ہوئی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اسلامی ممالک کا فوجی اتحاد ابھی تشکیل دیا گیا ہے، اور یہ یقیناً ہر مسلمان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس سے پھر آگے امیدیں بہت زیادہ ہے کہ آج اگر یہ دفاعی لحاظ سے اکٹھے ہو رہے ہیں تو کل ہو سکتا ہے تجارتی لحاظ سے، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز میں مسلمان ایک ہو جائیں، اللہ کرے ایسا ہو۔ لیکن اس اتحاد میں پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو کمانڈ ہے اور اس کی قیادت ہے وہ پاکستان کے نصیب میں آئی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور اعزاز کی بات ہے، پوری مملکت کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں کو نہ تو امت مسلمہ کا احساس ہے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کسی بھی لحاظ سے، اور نہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی دنیا میں عزت بڑھ جائے، اس کا وقار بڑھ جائے۔ اسی لیے کچھ غیر ہیں تو کچھ اپنے بھی اس اتحاد پر اور پھر اس میں راحیل شریف صاحب کی تقرری پہ بڑے عجیب عجیب اعتراضات کرتے ہیں۔ خیر، اندرونی جو بھی ہے وہ ہماری اپنی جو گھر کا مسئلہ ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے سلجھا دیں گے۔ لیکن جہانزیب صاحب بات بڑی تعجب کی ہے کہ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایرانی سفیر جو مہدی ہنرمند ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو ہم اس اتحاد کا حصہ ہیں، اور اس اتحاد میں جو راحیل شریف صاحب کو NOC دیا ہے پاکستانی حکومت نے، اس پہ ہمارے تحفظات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مملکت ہماری ہے، قانون ہمارا ہے، ہم خود مختار ہیں، کیا ان کو یہ حق ہے کہ وہ آ کے ہمارے امور میں دخل اندازی کرے؟ ان کو کیا تحفظات ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ، آپ نے بہترین ایک سوال کیا اور بڑا جامع اور مختصر احاطہ کیا کہ جو اسلامی ممالک کا اتحاد بن رہا ہے وہ ہر مسلمان خوش ہے، اور اسپیشلی ہم دونوں کے لیے کہ ہم نے ایک ایسی سوچ کو لے کہ ہم اس پہ میں کام تو کر رہے ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو اتحاد تشکیل دیا گیا ہے شاید ہمارے پروگرام کسی نے سن کے ہمارے پروگرام کے شروع ہونے کے بعد یہ اس کا قیام عمل میں آیا، تو چلے دل کو بہلانے کے لیے یہ گمان ہے غالب شاید ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کوئی حصہ ہے، ہمارے اور نہیں تو ہماری دعائیں تو شامل ہیں نا اس میں۔ یہ جو اتحاد بنا ہے پہلے یہ 31 کا تھا، پھر 32، پھر 39، پھر 42 ممالک کا ہو گیا۔ اب اس میں ایران کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل جائز ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ جائز کیا؟ جائز اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایران عالم یہ ہے کہ اتحاد یہ بنا ہے کہ عالم اسلام میں کہیں بھی دہشت گردی ہوگی اس کا کلا کما کیا جائے گا مل کر۔ اب عالم اسلام میں سب سے بڑی دہشت گردی ایران خود کر رہا ہے، اب ایران کے تحفظات تو جائز ہے، اب وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے سر میں جوتے پڑے؟ اب پاکستانی انٹیلیجنس کا سربراہ کہہ لیں، چیف آف آرمی اسٹاف سابق کی جگہ، اسے تو ہر بات اسے پتہ ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو وہ چیزیں نہیں پتہ، ہم عام پاکستانی ہیں، ہمیں خبروں سے سنتے ہیں، ہم ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کوئی اخبار پڑھ لی، کسی سینئر صحافی کا کالم پڑھ لیا، کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگ گئی تو اس نے اپنے خیالات ہم پہ تھوپ دیے، ہم نے اپنے اس پہ تھوپ دیے، تو کچھ ذہن میں تصویر بن جاتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ آرمی چیف کے ذہن میں تو ایسی چیز نہیں بنتی، ایسا خاکہ نہیں بنتا، وہ حقائق کو دیکھتا ہے، وہ ساری معلومات لیتا ہے، پھر اس کا تجزیہ ہوتا ہے، کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ کلبھوشن یادیو جو تھا وہ انڈین تھا اور ایرانی پاسپورٹ لے کے پاکستان میں کیا کر رہا تھا۔ اب یہ لازمی نہیں کلبھوشن یادیو جو ہے وہ انڈین کے لیے کام کر رہا ہو۔ میں آپ کو ایک اور آج تک کسی پاکستانی نے آج تک اس اینگل سے سوچا ہی نہیں ہے، اس نظر سے دیکھا ہی نہیں اس معاملے کو۔ میں پہلے دن سے یہ شور کر رہا تھا، یہ میں پہلے دن، اب لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا، میرا پہلے دن سے یہی موقف تھا کہ یہ جو کلبھوشن یادیو پکڑا گیا ہے اس کو آپ اس اینگل سے بھی جناب والا دیکھ لیں کہ یہ آیا انڈیا کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، کیونکہ انڈین نیوی کا ریٹائر افسر ہے،
ہو سکتا ہے ایران کے لیے جاسوسی، جیسے آپ نے بتایا نا وہ پاکستانی مصطفیٰ حیدر نقوی جو ہے وہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا جرمنی میں، ٹھیک ہے. ایران کی سب سے بڑی چالاکی یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو لے کے آتا ہے اپنے ملک کی جاسوسی کروانے کے لیے. اب یہ انڈین تھا، اس کو ایرانی پاسپورٹ دے کے بھیج دیا پاکستان میں. اب وہ پاکستان میں جو انڈین آرمی کا افیسر تھا وہ آیا انڈیا کے لیے جاسوسی کر رہا تھا یا پاکستان کے لیے؟ بات یہ سوچنے والی ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کو مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ایجنسی سے نظر سے بھی دیکھیں گی. دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ ایرانی سفیر نے کہا ہے جی کہ ایرانی سفیر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اور پھر تیسری بات آپ نے شاید وہ پورا پڑھا نہیں، اس میں یہ تھا کہ ہم پاکستان کو اور کشمیر کی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال اگر کوئی سن رہا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایران تک یہ پہنچے گی بات کہ اوقات کیا ہے آپ کی. 2 ایٹمی طاقت ہیں، ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان ہے، اور آپ بیچ میں آ کے ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے عراق کو امن کو تہ بالا کیا جس کے پاس فوج نہیں تھی. آپ نے شام کے امن کو تہ بالا کیا جس کے پاس فوج نہیں تھی. آپ نے لیبیا میں خانہ جنگی کی جن کے پاس فوج نہیں تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سارے ممالک ایسے ہیں، باقی ممالک بھی ایسے ہی ہیں جو آپ کی باتوں میں آ جائیں گے؟ جناب والا یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور پاکستان کے پاس اسلامی دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے جس سے آپ کی فوج آ کے تربیت لیتی ہے، جس سے آپ آ کے ڈرون بنانے کے طریقے سیکھتے ہیں، جس سے آپ آ کے میزائل ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں. اس پاکستان کے لیے آپ ثالثی کا کردار ادا کریں گے. ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ذات نہیں کرکلی تے پناہ نو جپے، اپنی اوقات سے بڑی چیز کو گلے لگانا. تو یہ ایران ایسی اپنی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے ممالک دانا ڈالنے کے چکر میں تو نہیں ہے. اب دانا دیکھیں، اب جو ہے نا مرغی بھینس کو کتنا دانہ ڈالے گی اور اس کی جال میں کتنی آئے گی، ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ ایران کی اس بات کو داد دینی پڑے گی کہ ایران نے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پہ بڑا زور دیا ہے اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. ہمارے جو سنی اکثریت ممالک تھے وہ اس سے بالکل آنکھیں بند کیے لیٹے رہے ہیں. پوری عالم اسلام میں جو میڈیا ہے آج کے دور میں سب سے اہم اور بڑا ہتھیار میڈیا ہے. میڈیا پر انہوں نے اپنے اینکر پرسنس، میڈیا پر ان کی انویسٹمنٹ جو کہتے ہیں نا ایک. اب دیکھیں آپ نے بات کی کہ ایران نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. ایران نے افغانستان میں پاکستان کے خلاف کام کیا. ایران نے انڈیا کے ساتھ اتحاد کیا پاکستان کے اگینسٹ جا کے. کسی اینکر کی ضرورت نہیں اس پہ بات کرے. رحیل شریف کا بھی این او سی جاری ہوا، پہلے این او سی جاری ہونے میں ہم نے سال لگا دیا، پھر این او سی جاری ہوا رحیل شریف صاحب کو. پھر این او سی جب جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ اتنا وویلا کر دیا جاتا ہے، اتنا وویلا کر دیتا ہے. کرتا کون ہے سارا؟ ہمارے اپنے ٹی وی چینلز کے، ہمارے اپنے اینکر حضرات. اچھا اس میں تو ہماری بھی غلطی ہے نا؟ نہیں، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں کون سا یکدم کیڑا کاٹ لیتا ہے، انہیں کیا پرابلم ہو جاتی ہے، ان کا بٹن کہاں سے آن ہوتا ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. جیسے ایم کیو ایم پاکستان کا انہوں نے ابھی ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن بن گئی، اس سے پہلے تو ایک ہی ایم کیو ایم تھی، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا بٹن ٹرن آن کہاں سے ہوتا ہے، اس پوائنٹ کو پکڑنا ہوگا. میرا تو جتنا خیال ہے دیکھیں ایسے اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. خدا نخواستہ کوئی پاکستان میں ایسا شخص پکڑا جائے کہ جو کہے کہ مجھے سعودی عربیہ نے فنڈنگ کی ہے، یا خدا نخواستہ پاکستان میں ایسا شخص پکڑا جائے جو کہے کہ میں سعودی عربیہ کے مفادات کے لیے پاکستان میں جاسوسی کرتا ہوں، تو پھر دیکھیں میڈیا کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، مصطفیٰ حیدر نقوی پکڑا گیا، میڈیا چپ. عزیر بلوچ پکڑا گیا، پرسوں پھر وہ عزیر بلوچ پکڑا گیا، میڈیا چپ. وہ کیا نام تھا، مہدی موسوی پکڑا گیا، میڈیا چپ. کلبھوشن جادیو پکڑا گیا، میڈیا چپ. کوارٹ سے وہ اس کی امام برگاہ سے نکل آیا، ابھی کسی مدرسے سے نکل آتا یہی سارا جو مواد تھا، رائفلیں پسٹل. تو پھر کیا کرتا میڈیا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ہمیں کچھ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں سیکھنی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چلیں اب ہم اس سے یہی کہہ لیتے ہیں سنی بلاک ہم بنانے جا رہے ہیں، تو سنی بلاک اگر ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس میں جو شیعہ باقی ممالک ہیں، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، ان کے لوگ بھی تو شامل ہیں. وہ کیوں آ رہے ہیں اس اتحاد میں؟ بہت سارے ممالک ہیں جو اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. لیبنان نے ان کے پاس اتنی بڑی حزب اللہ، انہوں نے کہا جی ہم حصہ بنیں گے. انہوں نے ہمیں بھر لیا، پتہ نہیں بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. ان کے جب انکل سام ان کا جو ایران عمان بن گیا، عمان تاجکستان ہے، جی وہ سارے ممالک بن رہے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ آپ کا سوال، ہم پھر آگے نکل جاتے ہیں. سوال آپ کا یہ تھا کہ جو ایرانی سفیر نے اپنے تفاضات کا اظہار کیا، سب سے پہلی بات ہے ان کے تفاضات بنتے ہی نہیں. انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا، میں تو چاہتا ہوں پاکستان نے دفتر خارجہ طلبی ان کی کر کے ان سے پوچھے کہ آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی جناب والا کہ آپ ایسی بات کریں. آپ کا جب دل کرتا ہے، یہ سوال ایک عام سا، ایک چھوٹا سا بچہ میرے جیسے ایک عام پاکستانی کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ایک مملکت ہے، اس کے خود مختار اسمبلی ہے، وہ جو اس نے کام کیا، جو اس نے کام کیا ہے سفیر نے، اگر ہم اسے سفارتی سطح پہ کہیں تو وہ اس کا رائٹ ہے، وہ کر سکتا ہے. ایسے اگر ہمارے پاکستانی سفیر بھی کریں جو ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانی، اب دیکھنا یہ اس بات پہ ہم نہیں کہہ سکتے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب پہلا پروگرام ریکارڈ کیا تھا تو ہم نے لارڈ نذیر صاحب کو اپنے پروگرام میں لیا تھا. تو میرا سوال یہ تھا کہ لارڈ نذیر صاحب، یہ کیسے ضرورت ہوتی ہے الطاف حسین کی کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کرے؟ تو انہوں نے کہا تھا برطانیہ کا قانون جو ہے وہ آزادی، حق خود رضیت پہ، یا آپ کے قانون اس پہ اجازت دیتا ہے. آپ برطانیہ بیٹھ کے برطانیہ کو گالیاں دے سکتے ہیں، اس پہ ہم نہیں روک سکتے. لیکن روکنے کی بات یہ ہے کہ اس نے تشدد کی بات کی ہے. اب ہم اس بات پہ ایران کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیوں تفاضات کا اظہار کیا، وہ کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے یہ. لیکن ہم اس بات پہ ان سے ضرور یہ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں کہ جناب والا، جو آپ کو نہیں نظر آتا تھا کہ افغانستان جو اسلامی ملک ہے، آپ پاکستان سنی اکثریت کا ہے، آپ کے ایران میں کتنے سنی بستے ہیں، وہاں انہیں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کوئی نہیں احتجاج کرتے. ہمارے پاس فرقہ واریت کی یہ جنگ کیوں چھڑ جاتی ہے؟ ہمیں یہ کیوں سوال اٹھ جاتے ہیں؟ اور پھر ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے، میں یہاں بیٹھ کے اس فورم پہ بیٹھ کے بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے کہ یہ میسج پاکستان سے کنوے ہوتے ہیں ایران کو، ایرانی ایمبیسی کو یہ میسج جاتے ہیں کہ سر اس موضوع پہ آپ بات کریں. ہمارے اپنے لوگ ہیں جو رہنمائی کر رہے ہیں. صرف ایران میں نہیں، اگر ہم دیکھیں نجف میں، عراق میں، جب ذوالفقار علی بھٹو کی صبح برسی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی جب حکومت کی تناظری کا وقت ہے نا، آخری وقت، تو اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. مجھے اس کے الفاظ آج میں، کیونکہ وہ آج میڈیا میں سارا دن ان کے چل رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میری حکومت میں اس ٹائم 5 CIA کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس سے پہلے کہ انہیں اتارتا ضیاء آئے اور انہیں اٹھا کے لے گئے. تو فیض احمد فیض نے اس وقت لکھا تھا. آج میں اپنے دوست ہمارے روز ٹی وی کے اینکر آصف محمود صاحب جو ہمارے پروگرام میں بھی 1-2 دفعہ شرکت کر چکے ہیں، تو وہ ان کا ایک کالم میں پرانا پڑھ رہا تھا، اس میں وہ انہوں نے آج شیئر کیا تھا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو لا علمی ہے نا کسی چیز سے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ واصف علی واصف نے اس وقت شعر لکھا تھا جب بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی، کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو، یہ کس کو سوچنا یہ تم نے کیا کیا یا لوگو، یہ کس کو تم نے سردار کھو دیا لوگو. یعنی کس طرح کی شخصیت تم نے کس طرح کی شخصیت تم نے. یہ فیض کا شعر ہے. اور فیض یہ جو تھی نا، ہم عالم اسلام کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر ان کی عالم اسلام کی جو اتحاد کی بنیاد رکھنے والوں میں اگر ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ سے ہم ناانصافی کر رہے ہیں. پھر اگر اسلام کے نام سے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ ان کی شخصیت ایسی تھی، وہ ایسے کرتے. پاکستانی نوجوان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے شراب پہ پابندی لگی وہ بھٹو مرحوم نے لگائی تھی. اور پھر پاکستان میں جو سب سے بڑا بھٹو کا احسان ہے، جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہہ تو نہیں سکتے کسی شخص کے بارے میں کہ ہمیں اس کے جنتی ہونے پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو قادیانیوں کو وہ کافر قرار دے دے گیا نا، وہ شخص اگر آج میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، آصف زرداری صاحب پورے ایوان کی 280 سیٹیں لے کے بھی آ جائیں نا، تو ان کے لیے بہت مشکل ہے ایسا کوئی فیل کرنا. وہ تو ابھی جو ہیں وہ تو بھائی قرار دے رہے ہیں. جی دوبارہ سے بھائی بنانے کے چکروں میں. بالکل آپ نے اچھی بات کی. ایک بھائی سے اپنی بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے پاکستان کی، الطاف بھائی سے. تو یہ بھائیوں والا چکر جو پاکستان کے ساتھ بڑا برا ہے. برادر اسلامی ملک آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، یہ انہوں نے بڑا رولا ڈالا ہوا ہے پاکستان کے. یہ ویسے ہماری فراخ دلی، آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری فراخ دلی ہے؟ ابھی دیکھیں عالمی اسلام میں جو ہوا، خاص کر یہ جو عرب خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے حاضر سروس جرنیل دندناتے پھر رہے ہیں، ایسے کھلے عام بالکل جو ہے نا وہ
چل پھر پاکستانیوں کے جنازے ایران پڑھا رہا ہے وہاں پہ، ایران میں ان کو دفنا رہا ہے اور پاکستان کی فیملیوں کو بلا رہا ہے. تو پاکستان وہاں پہ یعنی کچھ نہیں کہتا کہ بھئی ہمارے بچوں کو تم دیکھیں جی یہ عبداللہ یہ سوچنا ہوگا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو اور ان لوگوں کو جو بہت واویلا کرتے ہیں کہ پاکستانیت خطرے میں ہے، جو شام میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، ایسے ہونے جا رہا ہے، پاکستان نے اگر سعودی عربیہ کے ساتھ اتحاد کیا تو ملک میں کھانا جنگی چھڑ جائے گی، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں جہاں ایران کی حکومت آئی، ایرانی حمایت یافتہ لوگوں کی حکومت آئی، پاکستان کے صرف ایک حصے کو دیکھ لیں، پارا چنار کی اگر بات کریں تو اگر پارا چنار میں بسنے والے لوگوں سے پوچھو جا کے آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے وہ سنی ہوگی باتیں، وہاں تھریشروں میں بچوں کو ڈالا گیا ہے، سنیوں کے بچوں کو. ابھی روز اب پرسوں یہ جس طرح پرسوں اس کو پھر نشانہ بنایا گیا جی روز تیسرے چوتھے دن جو ہے نا ان کو نشانہ پارا چنار میں بسنے والے سنیوں کو مجبور کر دیا گیا. پارا چنار میں آج ایک سنی بھی نہیں رہا. کتنی بڑی زیادتی ہے. آپ نہیں وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اب ایران میں ہم سنیوں کو دیکھیں، جی جی ایک مسجد تھی تہران میں، وہ بھی ان سے ہٹا دی گئی. جو ہٹا دی گئی. پھر انہیں یہ اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ فتنے کی بات کر رہے ہیں، آپ انتشار کی بات کر رہے ہیں. بھائی یہ ایک حقیقت ہے، اسے ہمیں ماننا ہوگا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کے تقریباً مجھے ابھی کنفرم یاد نہیں ہے لیکن ہیں بہت سارے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ایرانی وہ یہودی ہیں. جی جی کیونکہ وہاں پہ بہت آباد ہیں اور سنیوں کا تو وہاں پہ کوئی یعنی حقوق ہی نہیں ہے. سنی ہیں پارلیمنٹ میں ہیں سنی، وہاں کی میں نے یہ اس پہ اسٹڈی کی ہوئی تھی. سنی وہاں پہ پارلیمنٹ میں ان کے ممبر ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح وہ وہاں پہ سنی رہ رہے ہیں بیچارے، وہ ایک بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہاں پہ پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ یہ ہم خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں گے اگر ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ اتحاد کیا یا سعودی الائنس میں حصہ لیا تو بھائی ہم خانہ جنگی کی طرف آگے کون سی نہیں گئے. ہمارے ملک میں جو فتنہ جو برپا کیا جا رہا ہے اس کی آپ کو نہیں پتہ. ہمارے جو اینکر حضرات ہیں، جو ہمارے ٹی وی کے مالکان حضرات ہیں، جو ہمارے ایجنسیوں کے سربراہان حضرات ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ پاکستان میں لا قانونیت، فتنہ واریت پاکستان میں کون پھیلا رہا ہے. اس نے ہوا دی. 1971 سے پہلے یہی پاکستان تھا، سب امن تھا، سب بھائی بھائی تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی. 1971 کے بعد 1972 شروع ہوتا ہے، 80 شروع ہوتا ہے. بھائی جی پوری دنیا تباہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. عالم اسلام کو جتنا نقصان ایران پہنچاتا ہے اس سے کسی اور نے بچایا ہے. چلیں ابھی بات ہم اس کو تھوڑا سا کلوز کر دیتے ہیں. بات ہماری چل رہی تھی کہ اتحادی امت اسلامیہ کو جو ایک فرقہ ہوتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ ساری باتیں سنی ایک بات یعنی پوائنٹ جو مجھے سمجھ آ گیا کہ ابھی اسلامی اتحاد بن رہا ہے 42 ممالک کا، تو اس میں آپ ایران کو ایک فرقہ سمجھتے ہیں اور اس کی ذیلی شاخیں نہیں، یعنی حزب اللہ، مختار فورس، پاسداران انقلاب، یہ نہیں. ایران کو آپ اصل میں ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اینڈنگ بات یہ اس پہ کروں گا کہ جو اسلامی ممالک کا اتحاد بن رہا ہے، ایران کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف اتحاد ہے اور جب سارے ممالک آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے ریاض میں، اور اس میں یہ اپنے اسلحے کا بھی نمائش کریں گے کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے. تو اسلامی ممالک میں سب سے بڑی دہشت گردی ایران خود کر رہا ہے اور ایران کو پتہ ہے کہ یہ اتحاد میرے خلاف بننے جا رہا ہے. اگر میں دہشت گردی وہ اس اتحاد سے خائف ہو کے یا تو دہشت گردی چھوڑے گا یا مار کھائے گا، دو ہی اس کے پاس آپشن ہے. اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی اس اسلامی اتحاد بننے کی وجہ سے کہ اسلامی ممالک کو جہاں جہاں سے چلیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس اتحاد کو باقاعدہ اس کو یعنی لاگو یعنی اس کے جو قوانین ہوں گے یا یہ اتحاد ہوگا، اس کے جو سب بعد میں مجھے اس سے پہلے بھی یہ کچھ ایسا کچھ کریں گے کہ مجھے لگتا ہے وہ تو پوری کوشش کرے گا، ایران پوری کوشش کرے گا. تو کیا اپنی کوشش میں وہ یہ دیکھنا اب جیسے پاکستان کو الگ کر رہا ہے اس اتحاد سے، یہ پاکستان کو الگ کرنے کے لیے اس نے پاکستانی میڈیا پہ خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں اپنے، پاکستانی اینکرز کو، پاکستانی میڈیا، پاکستانی لابیسٹ کو جو پاکستان میں بیٹھ کے دیکھیں. جیسے تحریک انصاف نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. واٹس واز دا ریزن بیہائنڈ، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ایک خاص مسلک سے رابطہ رکھتے ہیں وہ لوگ آگے آ رہے ہیں نا. اب وہ ایران نے اپنے مورے ہر جگہ رکھے ہوئے ہیں، ہر پارٹی میں. طارق فاطمی کس کا بندہ ہے؟ طارق فاطمی کیا کرے گا؟ طارق فاطمی فاطمیہ کی بات کرے گا یا وہ کس کی بات کرے گا؟ جی آپ دیکھیں نا، وزیر اعظم کا مشیر ہے وہ.
تو انہوں نے اپنے مورے انسرٹ کیے ہوئے ہیں. اس طرح جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہیں بھی دیکھنا ہوگا, انہیں مسلم ممالک کی میڈیا کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ اسلامی اتحاد خالی فوج تک یہ نہ رکھیں. ایک تو یہ اپنی ثقافت کے بارے میں ڈسکس کریں, اپنے تعلیمی کلچر کے بارے میں ڈسکس کریں. دوسرا اپنے یہ ٹی وی اور تجارتی بیسس پہ لے کے آئیں اس کو, اور پھر اس کے عسکری بیسس پہ اسے قائم رکھیں, اور آپس میں روابط جو ہے اسلامی ممالک میں وہ قائم کیے جائیں, اور ایزی سے ایزی بنایا جائے کہ موومنٹ لوگوں کی ایزی سے ایزی بنائی جائے, اور لوگوں کی فلاح و بہبود پہ پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ یہ احساس محرومی نہ رہے. کسی علاقے کے لوگ بڑے ہیں, کسی کے چھوٹے ہیں, کسی کے امیر ہیں, کسی کے غریب ہیں, تاکہ جب احساس محرومی نہیں رہے گا تو لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے. اپنے ملکوں میں جب خوشحال ہوں گے تو وہ دہشت گردی کی طرف نہیں جائیں گے. اپنے ملکوں میں جب لوگ رہ کے پیسہ کمائیں گے تو وہ کسی اور ملک میں یا کسی اور تخریب کاری کے بارے میں سوچیں گے نہیں. آخر جو کنکلوژن ہے, جو آپ کا آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا ایران اس سے متاثر ہوگا, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کا حق بنتا ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. میری یہ اگر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے وہ پوری کوشش کرے گا, جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے گا, اور بعد میں وہ کفار مکہ کی طرح کا ساتھی بننے جائے گا اور معافی مانگ لے گا اور کہے, پھر آپ مسلمان کہیں گے لا تثریب علیکم اليوم انشاءاللہ. چلیں اللہ کرے صاحب. جی ناظرین, جہانزیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. بہت ساری ناظرین کی کالیں بھی آئی ہیں, لیکن شاید ہم اپنی باتوں میں مگن ہوئے تو اس طرف توجہ نہ رہی. ناظرین آج کا جو میں سمجھا ہوں, جو مہمانوں کے ساتھ بات چیت ہوئی اور خاص کر جہانزیب صاحب کا تجزیہ, تو اس میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح پچھلے تاریخ میں مسلمانوں کے اتحاد کو کسی ایک فرقے نے, ایک گروہ نے پارا پارا کیا ہے, آج بھی سب سے جو میری نظر میں اور جو میں سن رہا ہوں اور جو زمینی حقائق ہے, اس میں میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں یا فرقہ واریت کی بات کر رہا ہوں یا ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب ہمارے بھائی ہیں. پاکستان میں اگر شیعہ ہیں, سنی ہیں, جتنے بھی ہیں, ہم ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف اگر ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں. اور ستم بالائی ستم یہ ہے کہ پھر ان کی اس کارکردگی اور ان کے اس بھیانک جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر پردہ پوشی ہوتی ہے, انہیں چھپا دیا جاتا ہے, اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور پیش کچھ اور کیا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ میرے ذہن میں یہی ہے کہ جو پیش کرنے کے ذرائع ہیں وہ سب ان کے کنٹرول میں ہیں. اسی لیے بس گزارش یہی ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. جب انسان تلاش میں لگ جاتا ہے تو اسے حقیقت مل ہی جاتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ کان دھریں اور اسی پہ اپنے ذہن سازی کریں. ہمیں حقیقت دیکھنی ہوگی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کارروائی ہو رہی ہے, زمینی حقائق کیا ہیں اور ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اس کو یعنی تعصب کے اینک اتار کے اس کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. بس اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.